آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تعویذات دم، اس کی شرعی، قرآنی اور حدیثی حیثیت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. عوف بن مالک بیٹا، میرے صحابی، میں تمہیں اصول سمجھا رہا ہوں، دنیا کے تمام عاملین اہل حق کو بتا دو، ہر وہ دم اور تعویذ جائز ہے جس میں شرک نہ ہو. جس میں شرک نہ ہو، ہر وہ دم بھی جائز ہے، ہر وہ تعویذ بھی جائز ہے، ہر وہ تعوذ بھی جائز ہے، ہر وہ ترتیب بھی جائز ہے. یہ اصول وہ اصول ہے جو دنیا کے تمام جھوٹوں کو اور سچوں کو جدا کر دیتا ہے. دنیا میں ہر فیلڈ میں 2 نمبریں بھی ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہے. میں کسی ایک فیلڈ کی سائٹ نہیں لے رہا، لیکن آپ اتنے سادے بھی نہیں ہیں. آپ کو 2 نمبر 1 نمبر گھی پتہ چلتا ہے، آپ کو 2 نمبر 1 نمبر دودھ پتہ چلتا ہے، آپ کو 2 نمبر 1 نمبر گوشت پتہ چلتا ہے، تو آپ کو اہل حق اور اہل باطل کا فرق کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ٹھیک ہے، تو اتنا سادہ بھی بندہ نہ بنے. نبی پاک کے اس اصول کو سامنے رکھے، لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرکن. یہی جو لفظ حضور نے فرمایا کہ شرک نہ ہو، تعویذ جائز ہے، یہی باب جسے کہتے ہیں مین چیپٹر، ہیڈنگ امام مسلم نے کتاب السلام میں قائم فرمایا. یہی چیپٹر قائم فرمایا. تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ترتیب پر دم تعویذ کی اجازت ہے جو یہ تعویذ آپ کو اس خانقاہ میں مل رہے ہیں. جو عملیات، جو معوذات اور جو رقیٰ کی ترتیبیں آپ کو اس خانقاہ میں مل رہی ہیں، میں اس پر کہوں یہ قرآنی ترتیب پہ بھی ثابت ہے اور مہر نبویہ سے بھی ثابت ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. کیا تعویذ لکھوانے میں ہم لوگ جو لکھواتے ہیں، ہمارے پاس کوئی سند بھی ہے کہ تعویذ لکھوا بھی لینا چاہیے؟ جی ہاں. سب سے پہلے امت محمدیہ میں اس دھرتی پہ تعویذ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. میں کسی پیر فقیر کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں اولیاء کو ماننے والا ہوں، میں ابھی ولایت کی بات نہیں کر رہا، میں فقہا کا ماننے والا ہوں، میں فقاہت کی بات نہیں کر رہا، میں محدثین و مفسرین کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہوں، میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا. میں صحابہ اہل بیت کا بھی قائل ہوں، ابھی ان کا عمل پیش نہیں کر رہا، میں امام الانبیاء کا لکھوانا پیش کر رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے، اور وہ ایسا تعویذ لکھوایا ہے. شیخ موجود ہے، یقین مانیے ہر امتی آج بھی اس تعویذ سے اثر لے سکتا ہے. امام عبد الرحمن السیوطی، جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، المتوفی 911 ہجری، آج 1445 ہجری ہے، آج 10 صفر 1445 ہجری ہے. میں 911 ہجری کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 500 سال، 5 صدیاں پہلے اس کتاب کا حوالہ لا رہا ہوں. سنیے، الخصائص الکبریٰ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کا باب اٹھائیے، صحابہ کرام کی ترتیبیں جو تھی رقیٰ کے بارے میں، تعویذ کے بارے میں، اس میں ذکر معجزات فی رؤیت اصحابہ، فرماتے ہیں ان میں ایسے حضور پاک کے معجزے جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. دارالعلمیہ بیروت سے جو چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 166 ہے. ایک صحابی ہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جہاد کے میدان میں آج بھی ہم انہیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضور پاک کے سامنے ٹھہرے تھے، پیچھے سے کافر تیر مارتے تھے تو اپنی کمر پہ کئی تیر برداشت کیے تھے. جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے حضور پاک کی شکل مبارک کے آگے ایسے تھے، ادھر سے تیر آتا، آپ برداشت کرتے کمر پہ؟ عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، آپ نے کمر پہ کیوں کھائے ہیں؟ تو بڑا تاریخی گولڈن چین کا جواب مشہور ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، ہاں عاشق سینے پہ تیر کھاتا ہے، لیکن اس موقع پہ میں سینہ کافروں کو کرتا تو پیٹھ میرے نبی کو ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس صحابی کو ہم پیش کرتے ہیں نا اس دلال میں. آؤ میں تعویذ پر بھی انہی کے گھر کا ان کی چشمدید واقعہ پیش کروں، جن کے آئی وٹنس ہیں، یہ گواہ ہیں، آنکھوں دیکھے، چشمدید. فرماتے ہیں
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ پوری عربی کی تفصیل ہے لیکن میں اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پڑھ رہا ہوں. فرمان لگے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رات تو گھر میں ایک عجیب معاملہ ہوا. فرمایا کیا؟ فرمایا جنات رات آپ کے صحابی کو چھیڑنے آئے. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں رات کو سویا ہوا تھا, بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, اچانک ایک شور کی آواز میں نے سنی ہے. اچانک ایک شور آیا, جب شور اٹھا تو میں نے دیکھا میرے گھر کے کونے میں ایک چکی پیس رہی ہے. چکی کو پیسا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا, یہ چکی رات کو کون پیس رہا ہے, کیا معاملہ ہو گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا تو جیسے آسمان کی بجلی کڑکتی ہے, برق آسمان کی بجلی, اس طرح ایک چمک اٹھی تو میری آنکھیں چندیانے لگیں. پھر میں نے دیکھا, گھبرا کے یار کیا ہوا, اچانک ایک معاملہ, تو ایک سایہ دار چیز تھی جو میرے صحن میں بلند ہو رہی تھی اور آگے آگے جا رہی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کا نام لیا, آپ کے ساتھی ہونے کی بنیاد پہ اٹھا, ہمت کی اور آگے پہنچ کے اس کے کھال کو یوں پکڑا جیسے پکڑنے کا حق ہو. میں نے یوں پکڑا اور کھینچا اپنی طرف. جب میں نے کھینچا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ جو ایک وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا کانٹے دار جانور جس چھوٹا سا چلتا ہے, سہ بھی اس کو کہتے ہیں نا, اس کی طرح کانٹے مجھے چپنے لگے اس سے, اور اس نے میرے اوپر آگ کی چنگاریاں پھینکی. مجھے یوں لگا کہ میرا چہرہ جل جائے گا. بہرحال وہ غائب ہو گیا. یا رسول اللہ یہ ہوا میرے ساتھ, اور اب میں صبح کی نماز میں آپ کے پاس پہنچا ہوں, تھوڑا جلدی پہنچا تاکہ آپ سے مسئلے کا حل نکالوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, فرمایا ابو دجانہ تیرے گھر میں جنات اور شیاطین کی ایک بری چیز ہے. سنو, جو آج کوئی عامل اہل حق بتا دے کہ تیرے گھر میں جنات ہے, لوگ کہتے ہیں تجھے لڑوا رہا ہے. اوے بے وقوف, تیرا فتویٰ یہ کہاں تک جائے گا, یہ تیری گستاخی کہاں تک جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی خیر خواہی چاہیے. فرمایا تیرے گھر میں ایک بری چیز ہے, اس کی ترتیب ہونی چاہیے. کہا یا رسول اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ابو دجانہ یہ تو تیری طرح مثل اور بھی لوگ تکلیف دیے جائیں گے, ان کی ترتیب بنانی چاہیے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے. فرمایا جی ہاں, کاغذ قلم لاؤ. کاغذ دوات لائے گے. اس زمانے کا کاغذ جو تھا, ٹھیک ہے, جو پتہ نہیں چمڑوں پہ یا پتوں پہ اس طرح ہوتا تھا, کھجور کی شال پر اس طرح بلوایا گیا. اس زمانے میں لکھنے والے لوگ کاتبین بہت کم تھے. قرآن کریم لکھنے والے بھی 40 کی تعداد میں صحابہ ہیں کاتبون الوحی. تو حضرت علی المرتضیٰ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت سے انہیں مخاطب فرمایا ابو الحسن آپ کتابت فرمائیے. وہ لکھنے کے لیے تیار ہو گئے. فرمایا رسول اللہ آپ فرماتے جائیے, میں نوٹ کرتا جاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے نام خط لکھا. جو میں کہہ رہا ہوں نا تعویذ لکھوایا, وہی خط ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین. فرمایا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس رب کے محمد کی طرف سے بات لکھوائی جا رہی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, اور پھر پوری ترتیب سے یہ لکھا ہے. حضرت کے پاس یہ موجود ہے, آپ کو مطالبے پر یہ مل جائے گا. اہل حق یہ چیز دیا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پوری ترتیب لکھوائی, احادیث آیات لکھوائے, اور ان کو تنبیہ فرمائی کیا کر رہے ہو, فلاں فلاں, پوری ترتیب کے ساتھ. ایسی آیات لکھوائی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ عاملین جانتے ہیں جل جاتا ہے سامنے والا مخالف چن, اگر کوئی شاطر ہو تو. یہ ترتیب کے ساتھ لکھوا کر انہیں دی, اور فرمایا جاؤ اس کو لپیٹ کر لے جاؤ, یوں لپیٹ کر لے جاؤ. یہ جو اہل حق تعویذ بند کر کے دیتے ہیں, اس پر بھی لوگ کہتے ہیں جی بند کرنے میں کیا حکمت ہے, یہ نبوت لپیٹ کر دے رہی ہے, کیا مطلب ہے؟ اہل حق لکھ کر دینا تو اس کو بندہ لپیٹ کر. آپ اہل کفر کے پاس جائیں تو اس کی کھول کے دیکھ لیں, کوئی اور بات ہے, کوئی شرک لکھے, میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوں لے جاؤ. وہ لے گئے. فرمایا جا کر گھر رکھ دو, یا پتہ نہیں کسی ایک سائڈ پہ لگا دو. لگا دیا. اگلی رات جو ہوئی, یہ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ ریئیکشن آئے گا, تو ریئیکشن آیا. وہی آوازیں دینے والے کسی عجیب ترتیب پر آئے, اور آ کر کہتے ہیں ابو دجانہ ہمیں لات اور عزا کی قسم, بتوں کے نام لیے, اس کا معنی مشرکین تھے نا, ہمیں لات و عزا کی قسم تیرے گھر میں بھی نہیں آئیں گے, تیرے جیسے بھی کسی کے گھر میں نہیں آئیں گے. اللہ, آج تک میں نے کہا حضور کا لکھا ہوا تعویذ اثر کر رہا ہے نا, کہا تیرے گھر میں بھی نہیں آئیں گے, تیرے جیسے جس کے پاس یہ چیز ہوگی اس کے پاس بھی نہیں آئیں گے. ہمیں اپنے بتوں کی قسم, ہم سے یہ چیز اٹھا لے.
اب وہ رونے لگے, پاؤں پکڑنے لگے, جو کل سہ کے کانٹے کی طرف چبانے والے تھے, شور کر رہے تھے, آسمانی بجلی کی طرف برس رہے تھے. تو حضرت ابو دجانہ نے فرمایا جی نہیں, جب تک رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا نہیں اٹھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم صبح تک ایسے ذلیل ہی رہیں گے, جا جلدی جا اللہ کے رسول کے پاس. حضرت اپنی ترتیب پہ آئے, شاہانہ انداز پہ صبح کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ علیہ السلام بھی منتظر تھے. ابو دجانہ کیا ہوا؟ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ کو ہنس کر عرض کی, یا رسول اللہ, جنوں کی آہو بکا اور زارو قطار رونا سن کے آ رہا ہوں, کہ زارو قطار رونا سن کے آ رہا ہوں. کہ یا رسول اللہ اس طرح ہو گیا, کہ میں نے جنوں کی آہو بکا سنی, مجھے تو لگا آج بہت لمبی رات ہے اور وہ رو رہے ہیں. تو یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں اٹھا لو, بتوں کی قسم بھی کھاتے ہیں. میں نے کہا مجھے بھی اللہ کی قسم, میں بھی نبوت سے پوچھے بغیر یہ نہیں اٹھاؤں گا. تو یا رسول اللہ وعدہ کر رہے ہیں, عہد, میثاق, پیمان, پرومس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ابو دجانہ مان لو بات, جا کے وہ اٹھا لو, انشاءاللہ تعالی رب کریم اس سے تجھے اور تیری قوم کو, یعنی تیرے ساتھیوں کو جن کے پاس یہ ہے, اس سے شفا عطا فرمائے گا. اور مجھے اس ذات کی قسم, اس کے ذریعے جس اللہ نے مجھے مبعوث کیا, یہ شیطان لوگ قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے. یہ تیسری دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اور یہ تعویذ کس کا لکھوایا ہوا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, جن کی سفارش قیامت میں آپ نے بھی لینی ہے, ہم نے بھی لینی ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں, پتہ نہیں لوگ بعض اوقات اس طرح کی اہل حق کی ترتیبوں کا انکار کیسے کرتے ہیں, کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں. اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں جنات ہیں تو دکھاؤ. میں نے کہا بھائی بڑے خطرناک ڈگر پہ چل پڑے ہو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا کل کوئی کہہ دے کندھوں پہ بیٹھا فرشتہ ہے, دکھاؤ, کیا کرو گے؟ کہتے ہیں قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ ہے یؤمنون بالغیب, غائب پر ایمان رکھنا مؤمن کی نشانی ہے. تو صرف فرشتوں پہ نہیں, جنات پہ بھی. عجیب معاملہ ہے بھائیو. پھر کہتے ہیں میں نے عقل سے سوال سوچا ہے. بھئی اپنا عقل دکھا. میں بھی کہتا ہوں اس کاغذ پہ رکھ کے مجھے عقل دکھا دے. کہتے ہیں عقل دکھانے کا نہیں, سوچنے کی چیز ہے. میں نے کہا جنات بھی دکھانے کے نہیں, ماننے کی چیز ہے. تو یہ تیسری دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آؤ, میں نے کہا میں 7 دلیلیں دوں گا, جیسے زمین آسمان 7 ہے نا, تو اس ترتیب پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. توجہ. چوتھے نمبر پر نبی پاک کے صحابی, ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں. جو علماء کرام ہیں وہ جانتے ہیں ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ کی سند انہی کی ہے. یہ جو ہم مشکات میں یا باقی کتب میں پڑھتے ہیں ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم, یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اذہن العرب, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اور حضرت میں آپ کی اجازت سے حضرت عمر بن عاص کے متعلق ایک جملہ کہتا ہوں. میری معلومات میں آیا ہے کچھ بدذہن لوگوں نے حضرت عمر بن عاص پر تبرہ کیا ہے, تو میں اس سرزمین پہ بیٹھ کے ایک جملہ حضرت عمر بن عاص کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں بھی ان کی روایت موجود ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے قریب ہیں. ان نے جب حضور پاک کی بیعت فرمائی تھی نا, اس وقت کا ایک چھوٹا سا واقعہ. یہ تشریف لائے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مکہ سے مدینہ ایمان لانے. جبرائیل امین اترے, یا رسول اللہ مکہ کی زمین نے اپنی جگر کے 2 گوشے توڑ کے آپ کی طرف بھیجے. پتہ چلا یہ دونوں آ گئے. جب یہ آئے حضرت خالد بن ولید ان دونوں نے آ کے عرض کیا, رسول اللہ بس ہو گئی, اخیر ہو گئی. آپ کے مقابلہ کر کے دیکھ لیا, جنگ کر کے دیکھ لی, ساری چیزیں کر کے دیکھ لی. اب دنیا تو برباد ہو جائے گی اگر ایمان نہ لایا, آخرت بھی تو ساتھ تباہ ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں ہماری جیسے دنیا گزری باقی زندگی تو آپ کی خدمت میں گزرے. ہمیں کلمہ پڑھا کر ایمان سے مشرف فرمائیے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو, آخرت بھی بہتر ہو. فرمایا بہت اچھا. نبی پاک نے ہاتھ مبارک آگے بڑھائے, حضرت خالد ابن ولید نے بیعت فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے مشرف فرمایا, کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے. باری آئی حضرت عمر بن عاص کی, سنیے رضی اللہ عنہ.
نبی کہتے ہیں فبسط ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اپنے ہاتھ ایسے بڑھائے، کہا عمر آؤ بیعت فرما دے۔ عمر ابن عاص نے ہاتھ بڑھائے اور یوں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اندازہ لگاؤ کیا منظر ہوگا جب نبوت نے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور عمر ابن عاص نے ہاتھ بند کیے ہوئے۔ مالک یا عمر، کیا ہوا عمر؟ کہ رسول اللہ انا اشترط، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بیٹھے تھے کہ ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت جانے والا بن رہا ہے۔ فرمایا وہ سخاوت کے سمندر میں فرمایا عمر کیا شرط لگاتے ہو؟ لگاؤ، آج میرا اللہ آپ کی ہر شرط پوری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آپ کے کزن حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی، جب حبشہ کے بادشاہ کے پاس آئے تھے نا تو کافروں نے مجھے بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے۔ میں نے بڑی کوششیں کی تھی کہ ان کو وہاں سے نکلوا دوں۔ میں مختلف جنگوں میں آپ کا مقابل رہا، میں مختلف موقعوں میں آپ کا مخالف رہا، بڑی اسلام کے خلاف میں نے مہم جوئیاں کی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کل قیامت میں اللہ مجھے شاید جنت نہ دے۔ رو رہے ہیں کہ رسول اللہ میری ایک ہی شرط ہے، آپ مجھ سے وعدہ فرما لیں اللہ کے دربار میں عمر آئے گا، آپ میری سفارش کر کے اللہ سے مجھے جنت لے کر دیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میرے دل کی تسلی کے لیے یا رسول اللہ آپ مجھ سے وعدہ فرمائیں کیا رحمت للعالمین کے دربار میں اس شخص کو یہ وعدہ وفائی مل سکتی ہے؟ یا عمر ابن عاص عرض کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس موقع پر ان کی محبت سے لبریز ہوا۔ فرمایا عمر ہاتھ آگے بڑھا، آپ کے نبی نے اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی شرط مان لی، کل قیامت میں اللہ سے جنت لے کے دوں۔ حضرت عمر نے ہاتھ آگے، نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور یہ مشرف با اسلام ہو۔ میں ان کے گھر سے روایت پڑھ رہا ہوں، میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں ان کی تھوڑی ترتیب بتائی ہے کہ یہ کیا شخصیت ہے۔ یہ حنابلہ فقہ حنبلی کی روایت پڑھ رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں ہمارے حنابلہ اور شوافع تھوڑا زیادہ سخت ہے توحید میں، یہ ان کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ائمہ اربعہ میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے اندر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص کا واقعہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قدرت کی کبریائی پر مشتمل تعوذ کی آیات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے، میں انہیں خود بھی پڑھتا تھا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دیتا جو سمجھدار ہوتے۔ سنو سنو، بچے بھی یاد کرتے، بڑے بھی یاد کرتے، پڑھتے، لیکن جو بچے پڑھ نہ سکتے یا چھوٹے ہوتے یہی اللہ تعالیٰ کی کلام لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتا۔ آپ آئیے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْقِلْ كَتَبْتُهُ فَأَعْقِلُهُ عَلَيْهِ، میں لکھتا اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے ان بچوں کے گلے میں ڈال دیتا۔ آج میرے چھوٹے بچے کے لیے کوئی شیخ مکرم کہہ دے یہ حفاظت کا تعویذ ہے تو مجھے تو لوگ فتووں کا پوری ڈھیر اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ من علق التمیم فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، پر من علق التعویذہ نہیں ہے، من علق التمیمہ۔ تمیمہ وہ تعویذ ہے جس میں بت سے مدد مانگی جائے، غیر اللہ کو پکارا جائے، استعانت لغیر اللہ ہو، اور تعویذ وہ ہے جس میں اللہ رسول کی باتیں لکھی جائے۔ کوئی چھوٹا سا فرق تو کر لو، بین الدم و فرث لبنا خالصا، دودھ کی جو رگ ہے اور جو وہ نجاست کی رگ ہے یہ اکٹھی جانور میں چل رہی ہوتی ہے، ایک میں لبن خالص دودھ آ رہا ہے، ایک میں پلیتی آ رہی ہے۔ بھائی کفر و شرک بھی یوں چل رہے ہوتے ہیں، تم تمیمے کو الگ دیکھو، تعویذ کو الگ دیکھو۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کا فرق نہیں کرتے، وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیتے ہیں۔ نا بھائیو ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت فتنہ ہے، پر نکاح میں آئے تیرے باپ کے تو تیرے لیے رب اس کے پاؤں میں جنت بنا دے۔ عورت تب فتنہ ہے جب تیرے لیے غیر محرم ہو تو اس سے غلط کاموں کی پینگیں لڑائے، تب
ورنہ ہر عورت تو فطرہ نہیں ہے. تیری 2 بیٹیاں پیدا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی صحیح تربیت کر, صحیح نام رکھ, اچھی جگہ شادی کرا. فرمایا میرا رب کہتے ہیں آپ مجھ سے جنت لے لے. کہاں عورت فتنہ ہے؟ ہر جگہ تو نہیں ہے. ہاں عورت تیری بہن ہے, اس بہن کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو تو حضرت شیمہ بنت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما جنگ اوطاس میں تشریف لائی اور صحابہ کرام کو فرمایا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. رضائی بہن تھی, اماں حلیمہ کی بیٹی تھی, رسول اللہ کی دودھ پیتی ہوئی بہن تھی. صحابہ نے پہلی بار سنا, کہا واہ, ہم نے تو اپنے نبی کی بہن کے بارے میں نہیں سنا, تو نبی کی بہن, ہم تمہیں حضور کے پاس لے جائیں گے. لے جایا گیا. نبی پاک کی خدمت میں اس خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے آپ کو بچپن میں لوری دے کر سلایا. میری اماں حلیمہ مجھے کہتی بابرکت بچہ لائی ہوں گھر میں, اس کی خدمت کر, رب عزتوں کے تاج دے گا. مجھے آج بھی یاد ہے آپ کو سلانے کے لیے کہتی اللہم ابقنا فینا محمدا, اللہم ابقی دارنا فینا محمدا, اللہم ابقی قریتنا فینا محمدا. میں یہ لوری دیتی, اللہ میرے گھر کو پرامن رکھ, مجھ میں, ہمارے گھر میں محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم موجود ہیں. اللہ ہمارے علاقے, ہماری بستی کو پرامن رکھ, اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یا رسول اللہ, میں آپ کو یوں لوری دیا کرتی تھی. آپ نے ایک مرتبہ یوں, جیسے بچپن میں بچے دندی کاٹتے ہیں انگلی پہ, آپ نے دندی کاٹی تھی. آج بھی نشان آپ کی بہن کی انگلی پہ. اس بہن نے پیش کیا, نبی پاک علیہ السلام نے وہ کالی کمبلی اتار کے بہن کے لیے بچھا دی. صحابہ کرام نے عمل دیکھا تو اس کی قوم کے بنو سعد کے 6000 جنگی قیدیوں کو اسی وقت رہا کر دیا. یہ ہے بہن کی قدر. عورت فتنہ اس وقت ہے جب غیر محرم سے تعلقات غیر شرعی جب بہن بن کے آئے تو نبوت اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتی ہے. اور عورت جب بیوی بن کے آئے اور تیرے ایمان, تیرے اسلام, تیرے مذہب کی حفاظت اور تیری نسل کی محافظہ ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو, جامع ترمذی کی روایت ہے, تمہیں سب سے بہترین بندہ بتاؤں. صحابہ کرام نے یوں کان کھڑے فرمائے, دل تک اپنے کانوں کے ذریعے حضور کے فرمان کو راستہ دینے کے لیے راستہ بنا. ارشاد, پھر حضور نے فرمایا جی ہاں, تمہیں سب سے بہترین بندہ بتاؤں. فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. جب مجمع ہمتن گوش متوجہ ہو گیا تو حضور پاک نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. میں بھی تم میں بہترین ہوں. ان کی بڑی وجوہات میں ایک وجہ ہے کہ میں بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو عورت فتنہ ہے تب جب بغیر نکاح کے, نکاح میں تو ہے. تو جب عورت فتنہ پوری بات کریں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو تمیمہ کہاں شرک ہے, تعویذ کہاں جائز ہے, یہ بھی تو دیکھ لو نا. اس میں تو دیکھ لیں, اس میں ہم لوگ نہیں دیکھتے. بھائیو, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے, لیکن کاروبار اور سود یوں ساتھ ساتھ چلتے, چھوٹا سا فرق ہے, اعتباری فرق ہے. تو اسی طرح تمیمہ اور تعویذ بھی ایک ساتھ ہیں. وہ شرک ہے, یہ جائز ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما ناسمجھ بچے جو پڑھ نہ سکتے ان کے لیے لکھ کے گلے میں لٹکا دیتے, اور یہ حنابلہ کے گھر سے مسند احمد سے روایت ہے. میرے دوستو, 5ویں نمبر پہ دلیل عرض کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, جن کو پیغمبر نے حبر الامہ فرمایا. حبر الامہ فرمایا اس امت کا سب سے بڑا مفسر اعظم. اور حضور پاک نے ان کی تفسیر دانی کے لیے کہ ان کو تفسیر سمجھ آئے, حضور پاک علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں. ان کی روایت امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد سے پیش کر رہا ہوں. 4 حصوں کی کتاب ہے, یہ 4تھا حصہ ہے. دارالعلمیہ بیروت سے چھپی ہے, جلد نمبر 4 کا صفحہ 328 پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے پاس ایک خاتون آئی, آ کر عرض کیا کہ میرا بچہ پیدا ہوا اور مشکل سے پیدا ہوا, پہلا بچہ, بڑی تکلیف ہوئی. اب دوسرے بچے کے لیے امید سے ہوں. پریگننٹ خاتون تھی, پر امید, میرا بچہ ہونے کو ہے. اے اللہ کے نبی کے صحابی, اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی, کیا قرآن و سنت میں میری اس مشکل کے حل کے لیے کوئی ترتیب ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا جی ہاں,
کہا وہ میری ترتیب حل فرما دیجیے۔ حضرت نے کاغذ قلم اس زمانے کا منگوایا اور اس پر یہ لکھا، سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ یہ لکھا اور فرمایا میری بہن لے جا اور اسے گھول کے پانی میں ڈال کے ملا کے پی لے، رب کریم تجھے آسانی سے بچہ عطا فرمائے گا، پین آف دا ڈیلیوری سے تو 100% محفوظ رہے گی، جسے ہم درد ذہ کہتے ہیں، اس سے تو محفوظ رہے گی، گھول کے پی لے۔ یہ ساری آپ کے خانقاہ قریشیہ کے عملیات کی دلائل چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، اہل حق کے پاس دلائل موجود ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ انابت سے آئے، ضد سے نہ آئے۔ دین کا کام ضد کا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو چھیڑنے کا نہیں ہوتا بھائی، کفر سے چھڑوانے کا ہوتا ہے، شیطان سے چھڑوانے کا ہوتا ہے، یہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہوتا ہے۔ پر سمجھنا سمجھانا اس کو سمجھ آتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دل تو لے کر آئے۔ بھائی اگر میں یہ گلاس لے جاؤں، اس میں ابھی تو پانی ہے، اگر گلاس لے جاؤں نا اور یہ اس کو الٹا لے جاؤں تو پورا آپ بٹکا بھی پلٹ دے تو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، اس پہ پانی تب آئے گا جب سیدھا لے جاؤں۔ تو بھائی اپنے دل کو کھول کے آئیے، اللہ والوں کے پاس، خانقاہوں میں اولیاء اللہ کے پاس آئیے تو اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے لائیے تاکہ وہ آپ کے دل کے برتن کو روحانیت سے بھر دے۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، مجھے کہا عقائد کی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ تم لوگ روح کی برکت لیتے ہو اور روح کی برکت لینا روحانیت کی برکت لیتے ہو اور روحانیت کی برکت لینا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا عقائد کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، الحمدللہ میں نے پڑھائی ہیں، لے آؤ۔ وہ لے آیا، جب دکھایا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ غیر کی روح سے برکت لینے کے لیے جب غیر ماہر بیٹھے گا تو فضول کام کرے گا۔ میں نے کہا لکھ، کہتے دیکھا روحانیت، میں نے کہا اللہ کے بندے روح اور ہے روحانیت اور ہے، تجھے روح اور روحانیت کا فرق نظر نہیں آتا، تو عاملین اہل حق پہ اعتراض جڑ رہا ہے۔ جس بندے کا یہ حال ہو سے روح اور روحانیت کا فرق نہ آئے، اس کو میں کہوں تو مجھے سمجھائے گا دین؟ تو بھائی دین دینداروں سے سمجھ آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ 5ویں دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں 6ٹھی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اس بنیاد پہ آپ کی خدمت میں چند دلائل پیش کر سکوں اور جس سے آپ کو سمجھا پاؤں کہ دلیل کے انداز میں تعویذات اور دم جائز ہے۔ آؤ میں صحیح بخاری کتاب الطب باب الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جن کا میں نے اردو میں شروع میں تعارف کرا دیا، یہ ان کی پوری روایت پڑھنے لگا ہوں، چلو میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چلو میں پڑھ دیتا ہوں، ان اناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا فلاں علاقے، فلاں بستی، فلاں محلے میں، فلاں جگہ جاؤ، فلاں دین کے کام کی خدمت کے لیے۔ کہا جی بہت اچھا، تشریف لے گئے، وہاں گئے، اس بستی والوں میں کچھ ایسے شرپسند تھے، انہوں نے نبی پاک کے صحابہ کی عزت احترام بھی نہیں کی، پانی بھی نہیں دیا اور اپنے مہمان کو کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں دی، بے اکرامی کی انتہا کر دی۔ وہ جیسے قرآن کریم میں نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، 16ویں پارے کا پہلا صفحہ، علماء جانتے ہیں وقت کے 3 نبی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا۔ تو ایسے کچھ ہوتے ہیں، تو کہا ایسے ہی ہوا۔ یہ بہت پریشان ہوئے، یار عرب تو مہمان نوازی میں بڑے مشہور ہیں اور یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا کرم ہوا ان پر اور ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ کہتے ہوا یہ کہ جب ہم وہاں بیٹھ گئے، فیما بینہم، ابھی وہاں موجود تھے، اذ لدغ سید اولئک، ان کے قوم کے لیڈر کو آ کے کسی بچھو اور سانپ نے ڈنگ مارا اور وہ تو ہائے ہائے پڑ گئی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بیجا بیجا ہو گئی ہے، بھائی کب کی ہو گیا، بھائی شور پڑ گیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ کرو یہ کرو۔ تو اس زمانے میں اس کا دم بھی تھا، دم اس کا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی دم والا ہے کوئی؟ تو جو ایسے شریر تھے جو مہمان کی عزت نہیں کرتے تھے، ان میں دم والا کہاں ہوتا، یہ تو خود دین سے دور ہے۔
تو وہ ان کے پاس آئے, دیکھا نا ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی پگڑی والے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہمارے بزرگ صاحب کو, ہمارے لیڈر کو بچھو نے کاٹا ہے, تم میں کوئی دم والا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بہترین مہجبین دل نشین حسین دم ہے ہمارے پاس, زبردست دم ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو سعید خدری کا ان کے پاس ہے. تو آئے ہم معافی مانگتے, غلطی ہو گئی, دم تو رکھ دیں, جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے. پہلے تو شاید 1-2 گلاس پانی پر بات پوری ہو جاتی رہا. اب انہوں نے کہا اچھا آپ نے رسول اللہ کے صحابہ کی یہ کام کیا, ہماری نہیں ہمارے دین کی وجہ سے, آؤ میں تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں. کہا دم کرانا ہے, مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے ابھی صحت ملے گی, لیکن میں دم تو کروں گا 30 بکریاں لوں گا. کتنے لوں گا؟ 30 بکریاں. کہا اچھا 30 بکریاں؟ فرمایا جی ہاں. تو کہا جی طے ہو گیا. ایک روایت میں 1 بکری کا بھی لفظ ہے, لیکن میں دونوں روایتیں ملا کے پڑھتا ہوں تو 30 شیاہ, 30 بکریاں. مرتے کیا نہ کرتے, لیڈر نے کہا 30 نہیں 100 دے دو, دم مل جائے. تو یہ آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ اتنے بیماریوں کی شفا ہے. تو انہیں آ کر اللہ کا نام لیا, سورۃ الفاتحہ پڑھا, بِأُمِّ القرآن, ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک دی, اور رب کا کرنا اسے صحت مل گئی. انہوں نے کہا جی واہ جی, اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھولنا تھا نا اس قوم کا, اس بستی میں ہدایت کی فضائیں چلانی تھی. تو انہوں نے وہ بکری لی, بہرحال اس میں سے کوئی بکری ذبح ہوئی, گوشت وغیرہ کھایا. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں کھانا چاہیے, اور باقیوں نے کہا نہیں کھا لینا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاؤ وہ آپ نے ان پر کیا پڑھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ یہ پڑھا تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. سورۃ الفاتحہ کا جی ہاں. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ یہ گوشت ملا, کہ یہ کچھ لوگ نہیں کھاتے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک چیز پڑھی, خود بھی کھاؤ, میرا حصہ بھی نکال کے مجھے دے دو. فَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ, میرا حصہ اگر مجھے کاٹ کے دے دو. کہ یا رسول اللہ یہ لیجیے. اس سے پتہ چلا یہ طیب اور حلال رزق ہے, طیب اور مطیب رزق ہے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, یہ 6 نمبر پہ میں نے آپ کی خدمت میں اسی خانقاہوں کی ترتیب پر یہ دلیل آپ کی خدمت میں رکھی ہے. اور آگے چلیے, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ترتیبوں کے متعلق 7واں اور آخری دلیل کا نمبر پیش کر رہا ہوں اکابرین علماء دیوبند سے. ابھی حضرت ذکر فرما رہے تھے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التقا فی احکام الرقیٰ کے نام سے جو رسالہ لکھا ہے, اس میں مکروہ تعویذ بھی لکھا, حلال تعویذ بھی لکھا, دونوں کا فرق بتایا. فرمایا جس میں شرک ہو, کفر ہو, غیر اللہ کی استعانت ہو, بتوں سے مدد مانگی جائے, حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن جس تعویذ کو مؤثر بالذات بھی نہ سمجھیں, اللہ سے امید رکھیں, اللہ رسول کی بات لکھیں یا اللہ کے نام لکھیں, 100% جائز ہے. پھر حضرت نے اپنی پوری کتاب لکھ کے اعمال قرآنی کی شکل میں امت کے حوالے کر دی. تو میرے دوستو مجھے بتائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دلائل کے انداز میں ایک ایک چیز ثابت ہے. تو جب شرط یہ ہے اہل حق کی ترتیب پہ ہو, اہل حق اس کو لکھیں, تو ہم اہل حق کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے, ہم اس پہ اللہ کو شکر کرتے ہیں. اللہ تو نے اہل حق کے ساتھ جوڑا, اہل باطل سے بچا لے. ہمیں سنت کے ساتھ جوڑا, بدعت سے بچا لے. ہمیں دین کے ساتھ جوڑا, بے دینی سے بچا لے. توحید کے ساتھ جوڑا, شرک سے بچا لے. صحت کے ساتھ جوڑا, بیماری سے بچا لے. اے اللہ دینداروں کے ساتھ جوڑا, بے دینی سے بچا لے. اے اللہ عزت کی دولت کے ساتھ جوڑا, ذلت کی تکلیف سے بچا لے. اے میرے مولا آپ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں, ہماری ان چیزوں کو سلامت با کرامت رکھ. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے حضرت کے جو ہے نا منشا اور حضرت کے حکم پر آپ کی خدمت میں یہ چند چیزیں پیش کی ہیں. اگر آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہو تب بھی بہت بہتر, نہیں تو آپ کے پاس شیخ موجود ہیں, آپ ان سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سوال ہے, کہتے ہیں عملیات بھی کوئی علم ہے یا نہیں ہے؟ بھائیو میں نے یہ 7 دلائل آپ کی خدمت میں عملیات کے علم کے طور پہ پیش کی ہیں. آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک.
جب تک اس میں شرک موجود نہ ہو تو اس طرح تعویذ اور دم بالکل جائز ہے۔ عاملین کا طریقہ علاج کا، کچھ عاملین تسبیح پر کرتے ہیں، کچھ کینچی پر۔ بعض حضرات دیکھیں اگر اہل حق ہیں تو اہل حق کی ترتیبات اور طریقے جو ہیں وہ ثابت اور جائز ہیں، اگر اس کا عقیدہ اور نظریہ بھی ٹھیک ہے اور اس کا عمل بھی ٹھیک ہے۔ کینچی کے ذریعے علم، کالے علم کے کاٹ کرنے کا ایک استعارہ موجود ہے، اس کی کیا حدود اور قیود ہیں وہ آپ کو اہل حق علماء بتائیں گے، اس کی ترتیب پہ اگر آپ چلیں تو تب بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح عامل کی پہچان کیا ہے؟ صحیح عامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو، قرآن اور سنت سے، دین سے علاج کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس سے اسماء سے علاج کرنے والا ہو، اور اگر وہ چاہے تو جائز اجرت بھی اس پہ لے سکتا ہے، ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اجرت لی ہے تو صحیح عامل ہی نہیں ہے۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے 30 شیعہ 30 بکریوں والی روایت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں۔ عملیات قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں یا غلط؟ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو بالکل صحیح ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو اس کو قرآن اور حدیث بھی غلط کہتا ہے، ہم بھی غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو، اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں تو آپ اس کو ضرور کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے کیا سارے عاملین فراڈی اور دھوکے باز ہوتے ہیں؟ بھائی ساری یونیورسٹیز 2 نمبر ہوتی ہیں، جیسے بھاولپور کی یونیورسٹی کا واقعہ آیا، ہاں ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ساری تو نہیں ہیں۔ اچھا اسی طرح سارے بازاروں میں 2 نمبریوں کے سودے ملتے ہیں، آپ کہیں گے سارے تو ایسے نہیں ہیں۔ تو ہر جگہ بیٹھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے نہیں سارے تو ایسے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سارے عاملین بھی فراڈی نہیں ہیں، اس میں بھی اہل حق ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا آپ دودھ اور گوشت کا فرق کر سکتے ہیں، اصلی اور نقلی کا، گھی اور اصلی اور نقلی گھی کا فرق کر سکتے ہیں، تو اصلی نقلی عامل، اصلی نقلی عالم کا بھی آپ فرق کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ عملیات کرنے کے لیے کسی کی ڈگری کا ہونا ضروری ہے یا عالم کا درس نظامی پاس کرے؟ جی نہیں، درس نظامی والا درس نظامی تک محدود رہے، باقی اس کے لیے کسی شیخ کے پاس بندہ بیٹھے، باقاعدہ اجازت ہو تب جا کر آپ یہ کام کریں، ورنہ ہو سکتا ہے رجت ہوئی اور اس کا بوجھ آپ پہ پڑ گیا تو پھر بچوں روتا رہے گا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے ماہر بنے نا، اور جو فیلڈ کا ماہر ہو اس کے پاس آنا بھی سیکھیں۔ بڑے بڑے علماء عاملین سے علاج کرواتے ہیں، کیا سب علماء عقل سے پیدل ہیں؟ نہیں بابا، عقل سے پیدل کی بات نہیں ہے، علماء پر عقل ہیں، عقل مند ہیں، اور وہ اس کام کو جانتے ہیں، تو اور وہ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ چیز کو دیکھتے ہیں۔ جب ڈاکٹر سے علاج کرنا جائز ہے تو عامل سے دین کے مطابق علاج کرنا کیوں ناجائز ہے؟ ڈاکٹر کا ایجیکشن ٹھیک ہے، عامل کا ڈنڈا ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ کچھ ترتیبوں کو آپ سامنے رکھ کے بیٹھا کریں بھائیو۔ والدین کو ترغیب دیں کہ بچوں کی شادیوں میں تاخیر نہ کریں۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک۔ بھائیو والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کریں، مراد ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد شادی کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس دھرتی کے مقدس جوڑا، ہم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے ایمان کے قائل ہیں، ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ان کی شادیاں کس عمر میں ہوئیں؟ 17 اور 18 سال۔ 17 سال حضرت آمنہ کی عمر تھی، 18 حضرت عبداللہ کی تھی۔ تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا 18.5 ساڑھے 18 سال عمر ہے، اور حضرت آمنہ کا انتقال ہوا 24 سال عمر ہے۔ حضور پاک کی عمر اس وقت 6 سال پوری تھی، 7ویں میں چل رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، شادیاں آپ جلدی رکھا کریں۔ میرے دوستو، حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ انگوٹھی کے متعلق کیا حکم ہے؟ انگوٹھی انسانی جسم پر کوئی اثرات دیتی ہے یا نہیں؟ انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، وہ اس زمانے میں مہر ہوتی تھی، تو مہر نبی علیہ السلام مہر کے لیے وہ پہن لیتے، بائی سگنیچر اس پر دستخط کے حساب کی ترتیب تھی اس زمانے کی۔ اگر اس زمانے میں وہ ہے تو بندہ پہن سکتا ہے، ورنہ نہ پہننا بہتر ہے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی پہننا چاہے تو مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 4 ماشے کے اندر اندر، اس سے زائد نہیں۔ ہاں نگینے کا وزن اس سے زائد ہو سکتا ہے، لیکن آپ نگینے کو یہ نہ سمجھیں کہ مؤثر بالذات ہے اور یہ اور وہ ہے، اس معاملات سے بچ کر رہے۔ مولانا جو عقیدہ حیات النبی کا انکاری ہے، اس کے متعلق نماز، بھائی اس کو عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے، تب آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بچ جائیں۔ اصحابی کالنجوم کی حدیث ضعیف ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ بھائیو حدیث ضعیف کا اصول ہے،
ضعیف حدیث کا اصول یہ ہے کہ اس کے متابع اور مشاہد ہوں، یعنی اس طرح کی مضمون کی دوسری حدیث ہو تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو قرآن کے 1200 آیات موجود ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے لیے آیات کی تفصیل ہے، اور بڑے بول سے اللہ بچائے آپ مجھے قرآن کریم کا کوئی صفحہ پیش نہیں کر سکتے جس صفحے پر نبی اس کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت موجود ہو، کوئی ایسی صورت نہیں پیش کر سکتے جس پر نبی اور صحابہ کے اہل بیت کی عظمت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے اس طرح کی کئی احادیث ہیں، لہٰذا اس کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ بعض علماء کے لیے، تبلیغی جماعت کے لیے یا قائد جمعیت کے لیے نازیبہ جملہ کہتے ہیں، ان کے پیچھے مجھے بتائیں بھائیو، علماء کرام کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی۔ علماء کبھی علماء کے خلاف کوئی بات کریں تو علماء کی حد تک ہے، عوام کو اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے، عوام علماء کرام کی قدر دانی کرے۔ ایک عالم دین کا نام لکھ کر انہوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بھائی وہ عالم میڈیا پر موجود ہے، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں، میں اب ہر کر وہ تو نہیں ہوں، ترجمان تو نہیں ہوں۔ مولانا حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ منزل پڑھنے کی اجازت دیے تھے، حزب البحر کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے شیخ سے اجازت ہے تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ شیخ کی اجازت لینے کے بعد بھی مجھ سے تصدیق کراتے پھریں گے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ وہ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، وہ عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، اور ماشاءاللہ اس نے تخصص فی الحدیث بھی کر لیا تھا، اور کہتے حضرت سب کچھ پڑھ لیا ہے لیکن اب بھی پڑھانے کو نہیں، پڑھنے کو جی کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک پڑھنے کا جو ہے نا حال طاری تھا، تو حضرت نے فرمایا بیٹا نورانی قاعدے سے دوبارہ شروع کر ٹھیک ہے؟ تو اس کا دماغ ٹھکانے لگا۔ آپ کو علامہ نے اجازت بھی دے دی، آپ پھر بھی کہتے ہیں تو آپ پھر پہلے سے شروع کریں۔ مولانا کیا اجازت لینا ضروری ہے کسی عمل کے لیے؟ ہم تو قرآن سے پڑھتے ہیں بھائی، بطور قرآن پڑھیں تو کوئی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو بطور وظیفہ اٹھا کے پڑھیں گے اور اس کی کثرت کریں گے تو اس کی رجت کی ترتیبوں کے لیے اجازت علماء کرام سے آپ لے لیں تو بہت زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ حضرت مولانا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تذکرہ آپ نے کیا، یہاں راول پنڈی کے ایک شخص نے ان پر گستاخی کی ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ چھوڑیں، پہلے تو حکومت کو اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس پہ قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ توبہ کی باتیں تو بعد میں دیکھی جائے گی، توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب التعویذ کے بارے میں آپ حضرات کی رائے، میں نے آپ کو حنابلہ کی رائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت رضی اللہ عنہما کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ تو جب حنابلہ کی رائے اس طرح آ گئی اور امام میں وقت کی طرف سے آ گئی تو باقی ان کے مقلدین کی رائے اگر اس کے خلاف بھی ہو تو مقلد کی رائے جب اپنے امام کے خلاف ہو تو وہ حجت نہیں ہوتی۔ تو آپ ہمارے سامنے وہ بات پیش فرمائیں جو بات جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو ٹھیک انداز کی بات ہو۔ مفتی صاحب ایک ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آپ کے علماء دیوبند عرش معلیٰ سے افضل سمجھتے ہیں، آپ بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مسند فردوس دہلمی میں ہے، فرمایا افضل بقاء الارض ہوتا ہے، اس دھرتی کا سب سے افضل حصہ ہوتا ہے جس جگہ اللہ اپنے نبی کی روح قبض فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جس جگہ اللہ اپنے نبی کی ما اکرم علی اللہ ببقعۃ من الارض فیہ قبضہ روح نبیہا، یہ لفظ موجود ہے کما قال رضی اللہ عنہ کہ جس پر نبی کی روح قبض ہوتی ہے وہ اس دھرتی کا سب سے افضل ٹکڑا ہے۔ تو رسول اللہ کی جہاں روح قبض ہوئی ہے وہیں رسول اللہ قبر مبارک ہے، تو اس لیے اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ رہا یہ کہ اس کا درجہ عرش اور کعبے سے اعلیٰ کیوں کہتے ہیں، اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ عرش اور کعبے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے پر اللہ کی ذات ہر جگہ ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ہر جگہ ہے تو صرف کعبے میں تو نہیں ہے، صرف عرش پہ تو نہیں ہے، تو پھر کعبے اور عرش پہ بھی ویسے ہے جیسے باقی جگہ ہے، اور رسول اللہ تو ایک ہی جگہ ہے، وہ روضہ نبوی ہے، اور حضور کی جسم کے ساتھ جو جگہ لگی ہوئی ہے وہ تو غلط فہمی نہیں ہے نا، لہٰذا یہ عرش سے افضل ہے، کیونکہ عرش کے ساتھ اللہ لگا ہوا نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، حضور اس کے ساتھ، یہ حضور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ عرش سے افضل ہے۔ کعبے کے ساتھ اللہ چمٹا ہوا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، کعبہ ایک مقدس مقام ہے، ہمارا عبادت عقیدت کا مرکز ہے، لیکن حضور کے ساتھ تو جسم کی جگہ مس کی ہوئی ہے، لہٰذا یہ اس سے افضل ہے۔ اور اس کی افضلیت کی ایک عقلی پہلو بھی آپ کو سمجھا دوں، یہ مخلوقات میں کمپٹیشن کی بات کی جا رہی ہے، خالق اور مخلوق کا نہیں ہے۔ کعبہ بھی مخلوق ہے اور عرش بھی مخلوق ہے، اور رسول اللہ مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ تو مجھے بتائیں مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور پاک۔ آپ نے بھی کہہ دیا کعبہ تو مخلوقات میں سب سے افضل نہیں ہے،
کعبہ کے لیے تو حضور پاک نے فرمایا یا بیت اللہ ما اعظمک، اے بیت اللہ تیری عظمت اتنی کتنی ہوگی، مومن کی خون اور اس کی عزت کی عظمت آپ سے زیادہ ہے، حدیث پاک میں۔ تو ایک مومن رسول اللہ تو نبی المؤمنین ہے، اللہ کے بندے، وہ عظمت کی جگہ بہت آگے ہے۔ تو اسی طرح آپ حضرات اس کو بھی سمجھ لیں، عورتوں کو سامنے بٹھا کر علاج کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کبھی ڈاکٹرز کے لیے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب عورت کو سامنے بٹھا کر انجیکشن لگا سکتے ہیں، دوائی دے سکتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر ہو تو بہت اچھا، لیکن لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو آپ مرد سے ضرورت کے مطابق علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ کالجز میں جا کے اپنی ماشاءاللہ بچیوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اپنے ٹیوٹر سے، یونیورسٹیز میں جا کے اپنی پروفیسر سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے وہاں کئی سوال کیا؟ آپ کو یہ سوال حضرت مولانا اقبال قریشی صاحب پہ نظر آیا ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ مولانا سنت کے مطابق داڑھی رکھے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق پگڑی ہے، سنت کے مطابق علاج اور سنت کے مطابق لباس رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ضرورت کی بنیاد پر تمام چیزوں کو اس طرح ضرورت کی حد تک جائز کہہ دیا جاتا ہے۔ مولانا مختلف علوم کے بارے میں بتائیں، مثلث ہے، مربع ہے، علم جفر ہے، علم تکبیر ہے، علم سلاسل ہے، علم الاعداد ہے، علم رمل ہے، ان کو سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے بہت سے علوم کو اکٹھا کر دیا ہے، ان کو کیسے سیکھنا چاہیے، کیسے نہیں سیکھنا چاہیے، یہ آپ ان علوم کے ماہرین کے پاس آئیں گے اور پھر اس ترتیب کے مطابق آپ کے سامنے بات ہوگی۔ ان کو عام طور پہ مؤثر بالذات سمجھ کے جو لوگ معاملہ کرتے ہیں اس سے بچ جائیں۔ حضرت آپ بھی ہمیں عملیات کی اجازت دے دیں، سورج کی موجودگی میں چاند کو نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت آپ کے پاس موجود ہیں، آپ حضرت سے ہی پوچھ لیجئے اور اجازت لے لیجئے۔ حضرت نے آج مجھے ایک عمل کی اجازت دی ہے، اللہ ان کو سلامت با کرامت رکھے، تو آپ کو بھی اجازت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجھے لفظ ہی سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، رجعت کی تفصیل آپ کو شیخ انشاءاللہ دے دیں گے، جزاک اللہ۔ حضرت موجود ہیں۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اذان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یا اذان کے بعد درود پاک پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اذان کا حصہ بنا کر پیش نہ فرمائیں۔ اذان اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو سکھائی ہے، وہ اللہ اکبر سے شروع ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہے۔ کلمہ طیبہ پورا کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے آخر میں صرف لا الہ الا اللہ سکھایا ہے، تو ہم محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ محمد الرسول اللہ حق ہے۔ یہاں نہیں کہتے کہ حضور نے نہیں سکھایا، تو حضور نے جتنی اذان سکھائی اتنی اذان دیں۔ باقی درود پاک پڑھنا ہو تو اس کے بعد بندہ دل میں پڑھ لے، ویسے پڑھ لے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں گے 3 انعام ملیں گے، 10 مرتبہ رحمت اترے گی، آپ کا نام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے کر پہنچایا جائے گا اور آپ کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ تو ہم تو درود پاک کے قائل ہیں، درود پڑھنا چاہیے لیکن اپنی پوری ترتیب کے ساتھ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔